الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین وعجل فرجہم۔ چلے آج نئے سال کا پہلا دن ہے، پہلی تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کا دستور اور دنیا کا رواج جو ہے وہ مبارکبادیوں والا ہے، حالانکہ میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ مبارکباد مثلا کس چیز کی دی جاتی ہے۔ نئے سال کی آمد مبارکبادی کا اگر موقع ہے تو کیوں ہے؟ آخر اس کا فلسفہ کیا ہے؟ مولانا نئے سال کی مبارکبادی کوئی اس کی وجہ تو ہوگی، کیا سبب ہے کیوں نئے سال کی مبارکباد دی جاتی ہے؟ وہی پوچھ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے، کیا وہ سبب ہے کیوں مبارکباد دی جاتی ہے؟ مجھے جناب یہی لگتا ہے کہ شاید جو پچھلا سال برا گیا ہے اگلا سال اچھا جائے، اس لیے اچھے اس لیے مبارکباد دیتے ہیں۔ مبارکباد کس پہ دی جاتی ہے؟ جب کامیابی مل چکی ہے، سمجھے؟ ہاں، اگر امید ہے کامیابی ملنے کی تو وہاں دعا کی ضرورت ہے، دعا دینی چاہیے۔ ویسے بھی اسلام میں مثلاً کہ اس طریقے کے مواقع کے لیے، اس طریقے کے ایام اور دنوں اور تاریخوں کے لیے 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک شکر ہے، دوسرے استغفار ہے، تیسرے دعا ہے۔ انسان دیکھے کہ گزرے ہوئے سال میں کیا پایا ہے، کیا ملا ہے اس کو، کون سی نعمتیں مادی، کون سی نعمتیں معنوی اسے ملی ہے، کیا خوبیاں اس کے اندر پیدا ہوئیں، کیا اچھائیاں پیدا ہوئیں۔ جو نعمتیں ملیں، جو خوبیاں اسے حاصل ہوئی ہیں، اس پہ شکر کرے اللہ کا کہ خدا تو نے یہ نعمت دی تھی، میں تیری اس دی ہوئی نعمت کا شکر گزار ہوں۔ شکر نعمت سے نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ شکر نعمت جو ہے نعمت میں اضافے کا سبب بنے گا، دوا میں نعمت کا سبب بنے گا۔ آئندہ بھی آپ کے لیے نعمتوں کے دروازے کھلے رہیں گے۔ غلطیاں ہوئی ہیں، کمیاں رہ گئی ہیں، کوتاہی کی، سستی کی، نافرمانی کی، معنویت سے روحانیت سے دور رہے، جو بھی نقصان ہوا ہے انسان کا، چاہے اس کا مادی نقصان ہو چاہے معنوی نقصان ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے، اس کی غلطیوں کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے جو بھی نقصان ہوا ہے، اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے، دعا کرے کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنی غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں، اور پھر توفیق کی دعا مانگے کہ آئندہ انشاءاللہ اس طریقے کا دوبارہ کوتاہی نہ ہو، غلطی نہ ہو۔ تیسرے دعا تو لازمی ہے، ضروری ہے، دعا کرے کہ یہ آنے والا سال انشاءاللہ ہمارے لیے نفع کا سال ہو، فائدے کا سال ہو، برکتوں کا سال ہو، عافیت کا سال ہو، سلامتی کا سال ہو، ترقی اور کامیابی کا سال ہو، ہر طریقے کی پریشانیوں سے، مشکلات سے بچائے۔ یہ اسی لیے جو ہے ہمارے یہاں باقاعدہ اس طریقے کے مواقع کے لیے اعمال اور دعائیں بتائی گئی ہیں، ہے نا؟ اعمال اور دعائیں ذکر کی گئی ہیں۔ ہمارے یہاں جتنی مناسبتیں ہیں، تمام مناسبتوں پہ آپ جا کر اٹھا کر دیکھیں، مفاتیح الجنان وغیرہ یا دوسری اور کتابیں جو اعمال کی ہیں، دعاؤں کی ہیں، اذکار کی ہیں، دیکھیں ہر موقع، ہر مناسبت،
ہر بڑی تاریخ کے لیے کچھ اعمال ہیں، غسل ہے، نماز ہے، دعا ہے، زیارت ہے، صدقہ ہے، یہ اس طریقے کی چیزیں سمجھ رہے ہیں۔ برصورت یہ نئے سال کے حوالے سے چند جملہ میں نے کہہ دیا ہے، صرف اس لیے کہ توجہ رہے۔ سال گزشتہ جو کمیاں رہی ہیں، جو خامیاں رہی ہیں، جو سستی اور کوتاہی اور کاہلی ہم نے دکھائی ہے یا ہمارے اندر تھی، اس کو دور کیا جائے اور بہتری کی طرف، ٹھیک اچھائی کی طرف قدم بڑھایا جائے۔ چلیں آج کا سبق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حادثہ سرنوشت ساز، قسمت اول۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناظرات اور آپ کی گفتگو جو ستارہ پرستوں سے، چاند پرستوں سے، سورج پرستوں سے ہوئی، اسی طریقے سے بابل کے فرما روا نمرود اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے، ان تمام مناظرات اور گفتگو سے آشنا ہو چکے ہیں۔ اب جو اہم واقعات، جو قابل توجہ واقعات اور حادثات رونما ہوئے ہیں، ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 حصوں میں بیان کرے، اسی لیے قسمت اول کہا ہے، یعنی یہ پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد بھی یقیناً ہوگا دوسرا یا تیسرا، دیکھتے ہیں آگے۔ بہرصورت سب سے پہلا بڑا حادثہ اور بڑا واقعہ جو رونما ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات اور زندگی میں، وہ یہ ہے کہ جب بابل کے لوگوں سے گفتگو ہوئی، بابل والوں نے اتمام حجت کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیچھا نہیں چھوڑا اور ہر طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغی زندگی میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے اس سرزمین پہ نہیں رہنا چاہیے، اس جگہ پر نہیں رہنا چاہیے، اب یہاں سے مجھے ہجرت کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آبائی وطن بابل سے ہجرت کی، وہاں سے فلسطین کی جانب نکلے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی تبلیغ کو ترک نہیں کر سکتے تھے، جو پیغام الہی لے کر کے آئے تھے، اس پیغام الہی کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اگر اسی مقام پہ، اسی جگہ پہ رہتے، یعنی بابل میں، تو بابل کے لوگ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ بیٹھے تھے، آگ میں ڈالا جا چکا تھا، سزا سنائی جا چکی تھی، حضرت ابراہیم ان تمام مرحلوں سے گزر چکے تھے۔ اب بابل میں رہنا ان کے لیے واقعاً بہت سخت تھا، بابل میں رہ کر کے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں ادا کر سکتے تھے، پیغام الہی دوسروں تک، لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ یہاں تو سب کچھ ہو چکا تھا، یہاں پیغام پہنچایا، دیکھا کہ لوگ پیغام قبول نہیں کر رہے ہیں، اتمام حجت بھی کیا لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے، انسان جس مقام پر، جس جگہ پر ہے، جس سرزمین پر ہے، اگر وہاں لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے، سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے ادا کر رہا ہے، منطقی دلیلوں کے ذریعے سے اپنی دعوت کی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے، لیکن لوگ اسے قبول نہیں کر رہے ہیں، کب تک ان کے درمیان رہے گا؟ کب تک ان کے درمیان رہے گا؟ بالاخره وہاں سے نکلنا پڑے گا، زندگی بچانی ہے، تبلیغ دوسروں تک پہنچانی ہے، تو ضروری ہے کہ انسان وہاں سے نکلے۔ چنانچہ مہاجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام بے سرزمین فلسطین،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین فلسطین کی جانب مہاجرت، مہاجرت یہاں سفر، ایک جگہ سے نکل کر کے ایک جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جانا، اس کو کہتے ہیں مہاجرت، ہجرت۔ در سرزمین بابل حجت بر مردم تمام شدے بود، کہہ رہے ہیں بابل کی سرزمین پر لوگوں کے لیے حجتیں تمام ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام دلائل پیش کر دیے تھے اپنی دعوت کی حقانیت کی اور ان کے عقائد کے بطلان کی، لوگوں پر حجت تمام ہو چکی تھی۔ بعلاوہ اس کے علاوہ کہ حجت تمام کی تھی، دشمنی ہائے بزرگان قوم مانے از استمرار راہ مومنان و گسترش دامن تبلیغ بود۔ سرزمین بابل کے جو بزرگان قوم تھے، جو رؤسائے قوم تھے، جو قبیلوں کے سردار تھے، ان کی دشمنی سبب بنی کہ مومنین کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوں، مومنین راہ ایمان پر ثابت قدم نہ رہ سکیں یا مثلا ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، اور اسی طریقے سے دامن تبلیغ کو محدود کیا جا رہا تھا، دامن تبلیغ کو گسترش سے روکا جا رہا تھا۔ ایک طرف اتمام حجت، دوسری طرف بزرگان قوم و قبیلے کی دشمنیاں، یہ دونوں چیزیں مومنین کو اور حضرت ابراہیم کو دونوں کو کیا ہے روک رہی تھی آگے بڑھنے سے۔ لہذا بلے رسالت ابراہیم، لیکن ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، ان کی ذمہ داریاں، ان کے وظائف، ان کا فریضہ جہانی بود۔ وہ کیا تھا؟ وہ صرف بابل کے لیے ان کی رسالت نہیں تھی، ان کی ذمہ داری صرف بابل کے لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ جب بابل کے لوگوں کی نہیں تھی تو ان کے لیے ضروری تھا کہ او باید پیام خویش را به جہانیان می رسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لازم اور ضروری تھا کہ وہ اپنے پیغام کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ سمجھے؟ تو یہ دو چیزیں سبب بنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرزمین بابل کو ترک کر کے فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اتمام حجت اور رؤسائے قوم کی دشمنی، ٹھیک ہے، مومنین کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی، حضرت ابراہیم کو تبلیغ کے کرنے سے روکا جا رہا تھا یہ، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی رسالت کی جو جہانی تھی، یہ دو چیزیں سبب بنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرزمین بابل کو ترک کریں، چھوڑیں۔ وقال، جب آپ نے قصد کیا بابل چھوڑنے کا تو فرمایا انی ذاہب الی ربی، کہ اب میں اپنے رب کی جانب کا مطلب یہ ہے کہ میں اب اپنے رب کے پیغام کو لے کر کے، رسالت الہیہ کو لے کر کے اب میں آگے بڑھنا ہوں، اس سرزمین کو چھوڑنا ہوں، دوسری سرزمین کی جانب سیاح الدین، ان قریب میرا رب ہدایت کرے گا، یعنی اللہ مددگار ہوگا، اللہ امر تبلیغ میں میری مدد کرے گا۔ سیاح الدین سے مراد یہ نہیں کہ میری ہدایت کرے گا، نبی خود ہدایت لے کر کے آتا ہے، یہ نہیں کہ میں اب اس سرزمین کو چھوڑ رہا ہوں تو اللہ میری ہدایت کرے گا، نا، یعنی توفیق تبلیغ حاصل ہوگی، الہی پیغام کو پہنچانے کا موقع ملے گا، میں دوسروں کی ہدایت کروں گا، دوسروں کے لیے ہدایت کا سبب بنوں گا۔ نقطے با توجہ بے آئے ہفتہ دو یہ کہ سورہ انبیاء کی بھی فرمایت وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ونیز آئے اول سورہ اسراء کی بھی فرمایت إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، میں توان دریافت کی مقصد مہاجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام
سرزمین فلسطین بودے است۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کہاں سے علم ہوا، کیسے پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل چھوڑ کے فلسطین کی طرف جا رہے ہیں؟ آیت میں تو کہیں ذکر نہیں ہے کہ بابل سے نکل کر کے حضرت ابراہیم فلسطین کی طرف جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ سورہ مبارک انبیاء کی آیت نمبر 71 دیکھیں گے، جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کی نجات کی بات کہی گئی ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس آیے کریمہ میں دیکھیں بارکنا، ٹھیک، جس سرزمین کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، جس سرزمین پر پہنچانے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کی نجات کا اعلان کیا گیا ہے، اس سرزمین کو بابرکت سرزمین کہا گیا ہے، ٹھیک۔ تو اس آیت میں سرزمین کا نام نہیں ہے، سرزمین کی صفت ہے، ایسی سرزمین کی جو برکتوں والی ہے۔ اب جائیے سورہ اسراء میں، سورہ اسراء میں جہاں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، یہ سورہ اسراء میں بھی، یہ سورہ اسراء میں جس سرزمین کو بابرکت سرزمین کہا گیا یہ فلسطین ہے۔ اب دونوں آیتوں کو جب ملائیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ جس طریقے سے سورہ اسراء میں سرزمین فلسطین کو بابرکت سرزمین کہا گیا ہے، یا بارکنا کے ذریعے سے جس سرزمین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہی سرزمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہاجرت کی جگہ بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں کیا؟ ہاں، با توجہ میں آئے ہفتہ یہ کہ سورہ انبیاء، کہہ رہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 کی طرف توجہ دیتے ہوئے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی، ہو یعنی ابراہیم کو، وَلُوطًا اور لوط کو، اور ہم نے بھیجا، ہم نے پہنچایا، ہم نے نجات دی لوط کو کس کی جانب؟ الی الارض التی، اس زمین کی طرف، اس زمین کی جانب، بارکنا فیہا للعالمین، کہ جس سرزمین میں عالمین کے لیے کیا ہے؟ برکت ہے۔ ہم نے عالمین کے لیے جس سرزمین کو بابرکت سرزمین بنایا ہے۔ تو یہ ایک آیت ہو گئی سورہ انبیاء کی۔ اسی طریقے سے سورہ اسراء کی پہلی آیت میں جہاں ارشاد ہوتا ہے الی المسجد الاقصی الذی، اس کنارے والی مسجد کہ بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد کیا ہے؟ برکتیں ہیں، ہمیں برکتیں رکھی ہیں۔ ان دونوں آیتوں کی طرف جب توجہ دی جاتی ہے، جب ان دونوں آیتوں کو آپ دیکھیں گے، ان میں تأمل اور غور کریں گے تو می توان دریافت، تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ حاصل ہوگا کہ مقصد مہاجرت حضرت ابراہیم سرزمین فلسطین بودے است، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہاجرت کا مقصد کیا ہے؟ سرزمین فلسطین تھی، فلسطین کی طرف ہجرت کر کے جانے والے تھے۔ ان مہاجرت نقطہ عطفی در زندگی حضرت ابراہیم به شمار می رود و به تعبیر قرآن مقدم اعطاء نعمتهای بزرگی چون بخشیدن فرزند به آن حضرت در سن پیری بوده است۔ کہہ رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور حیات میں یہ جو مہاجرت ہے، یہ مہاجرت ایک نقطہ عاطفی رکھتا ہے، ایک نقطہ عطف ہے، دو متضاد زندگی کے درمیان، سمجھ رہے ہیں؟ ایک زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابل کی، یہ دوسری زندگی فلسطین کی۔ ان دونوں زندگیوں کے درمیان نقطہ
عطف کیا ہے؟ مہاجرت ہے. مہاجرت کے ذریعے تو بابل کی زندگی مشکلات کی زندگی تھی، سختیوں کی، پریشانیوں کی، چونکہ یہاں مسلسل آپ مبارزہ مقابلہ کرتے رہے. اب جو ہجرت کر کے فلسطین کی طرف جا رہے ہیں تو اب یہ زندگی آپ کی نعمتوں والی. بابل میں تھے، کوئی اولاد نہیں تھی، مہاجرت کر کے جب فلسطین کی طرف جاتے ہیں تب اللہ نعمت اولاد عطا کرتا ہے. تو یہ مہاجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک نقطہ عطف ہے. سمجھ رہے؟ یعنی دو زندگیوں کو جوڑنے میں بات سمجھ رہے؟ دو متضاد اور دو مختلف مقامات اور جگہوں کی زندگیوں کو جوڑنے والے. ان مہاجرت، یہ جو مہاجرت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابل چھوڑ کے جو فلسطین جا رہے ہیں، یہ نقطہ عطفی در زندگی ابراہیم علیہ السلام بے شمار بھی رہا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور حیات کا نقطہ عطف شمار کیا جاتا ہے. وبتعبیر قرآن، اور اگر قرآن کی تعبیر سے پوچھیں، قرآن کی تعبیر اگر دیکھیں گے تو قرآن اس مہاجرت کو مقدمہ اعطاء نعمتہائے بزرگی، بڑی نعمتوں کے عطا ہونے کا مقدمہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی نعمتیں دی گئیں، یہ اس کا مقدمہ ہے مہاجرت. کون سی بڑی نعمت؟ چون بخشیدن فرزند بے ان حضرت در سن پیری بود. بڑھاپے میں، ضعیفی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کرنا، یہ بہت بڑی نعمت تھی. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. ٹھیک، اس کا ترجمہ دیکھ لیں. وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا ابراہیم کو اسحاق و یعقوب نافلۃ وکلا جعلنا صالحین. اور ہم نے اسحاق و یعقوب جیسی نعمت عطا کی، اور ان سب کو ہم نے صالحین میں سے قرار دیا. یہ جو کلمہ آیا ہے، ایک لفظ آیا ہے، نافلہ. نافلہ کہتے ہیں زیادتی کو. کیا کہتے ہیں؟ اضافے اور زیادتی کو. اور ہم نے اسحاق و یعقوب وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے ابراہیم کو دیا اسحاق و یعقوب اضافے کے طور پر، یعنی اولادیں دی، اور انہیں صالحین میں سے قرار دیا. اب یہاں سے تولد اسماعیل و اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو عظیم فرزند، دو اولادیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام. یہ بھی عجیب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ضعیفی میں اور پیری میں اولادیں عطا کی ہیں. اور یہ بھی شاید قدرت اپنی طاقت دکھانا چاہتی تھی، اپنی قدرت دکھانا چاہتی تھی کہ اللہ دیکھو کس قدر قادر ہے. جس عمر میں لوگ اولاد کی امید نہیں کر سکتے، اللہ اگر چاہے تو اس عمر میں بھی اولاد عطا کر سکتا ہے. اولاد کی نعمت اللہ دیتا ہے، وہ جس عمر میں دینا چاہے دے سکتا ہے. ٹھیک. اسحاق بیٹے تھے.
ان کے پھر اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب. چلیں کل پڑھا جائے گا انشاءاللہ.